امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس شعلوں کی لپیٹ میں۔ یہ وہ شہر ہے جو نیو یارک کے بعد سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں امریکہ کے نامور اداکار رہائش پذیر تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس میں رہنا، جس میں زندگی گزارنا بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ غزہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس کی جو صورتحال ہے وہ غزہ کی منظر کشی کر رہا ہے۔ آخر اس شہر کو کس چیز نے ختم کر دیا؟ لاس اینجلس میں تباہی کی وجہ کیا بنی؟ کیا امریکہ کو اس کا غرور لے ڈوبا، یا پھر مشرق وسطی کے مظلوم معصوم ناہید مسلمانوں کی بددعائیں لے ڈوبی؟ وجہ کیا بنی کہ سپر پاور کہلانے والا ملک خدا کی پاور کے آگے بے بس ہو گیا؟ ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی، جو دنیا میں اپنی خوبصورتی، اپنے لائف سٹائل کے نام سے بڑا ہی جانا جاتا تھا، جس میں رہنا نہ صرف عام جو شخص ہے اس کا، بلکہ بڑے بڑے جو اداکار، بڑے بڑے جو سیاستدان، بڑے بڑے جو لوگ تھے، ان کا یہ پلان ہوتا تھا کہ وہ لاس اینجلس میں جا کے رہیں۔ ابھی تک جو لاس اینجلس میں تباہی کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لاس اینجلس کو پیسفک اوشن یعنی بحر الکاہل لگتا ہے، جس کی وجہ سے جو آگ ہے وہ بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے۔ اس آگ نے 36,000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس آگ نے قریباً 2 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا، ہزاروں کو نقل مکانی پہ مجبور کر دیا ہے، نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا لاس اینجلس کی صورتحال غزہ کی صورتحال سے کچھ کم نہیں ہے۔ غزہ کا یہ منظر دیکھیے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، دوسری طرف آپ کیلیفورنیا کا منظر دیکھیے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ دونوں میں مشابہت ایسی ہے کہ دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ غزہ ان میں سے کون سا ہے اور لاس اینجلس ان میں سے کون سا ہے۔ ایک طرف تو غزہ اسرائیل یہودیوں کے مظالم کا شکار ہو کر اس حال تک پہنچا، دوسری طرف امریکہ اپنے غرور کا شکار ہو کر اس حال تک پہنچا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ لاس اینجلس میں ایک عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی ہیں، وہاں پہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے۔ گرم جو ہوائیں ہیں وہ لاس اینجلس میں چل رہی ہیں، اور جو پیسفک اوشن ہے اس کے آبی بخارات جب ہوا میں جاتے ہیں تو وہ ان گرم مرطوب ہواؤں سے مل کر جب وہ پہاڑی سلسلوں سے نیچے آتا ہے، کیونکہ لاس اینجلس جو ہے وہ پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ایک شہر ہے جس میں 400 درخت ہی درخت ہیں۔ تو جب یہ گرم مرطوب ہوائیں ان درختوں سے ٹکراتی ہیں جو کہ چیر کے درخت ہے، یہ وہی درخت ہے جو کشمیر میں پائے جاتے ہیں، یہ وہی درخت ہے جو لبنان کے مغربی حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان درختوں کی وجہ سے یہ آگ بڑے پیمانے پر لگی ہے۔ جب یہ مرطوب گرم ہوائیں ان درختوں سے ٹکراتی ہیں تو ان میں خود بخود ہی آتش بھڑک اٹھتی ہے۔ عام طور پہ بھی لاس اینجلس کے جو درخت ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا ایک ثبوت میں آپ کو یہ پکچر بھی دکھاتی ہوں کہ آس پاس دیکھیں گھر ہیں، کہیں پہ کوئی آگ نہیں لگی ہوئی، اس کے باوجود بھی یہ درخت جو ہے وہ جل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لاس اینجلس کی جو آب و ہوا ہے وہ بے حد خطرناک ہے۔ اب خدشہ یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے نہ صرف لاس اینجلس بلکہ لاس اینجلس کے مغربی حصوں دوسرے شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں تیزی سے لی جا رہی ہے۔ اس آگ کو قابو کرنے میں سپر پاور کہلانے والا امریکہ بے بس ہو چکا ہے۔ قریباً 14,000 سے زائد فائر فائٹرز اس آگ کو بجھانے میں دن رات مصروف ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے پاس فائر فائٹرز کا جو بھی نظام ہے وہ بھی بری طرح ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہی وجہ بنی کہ امریکہ نے 800 سے 900 قیدیوں کی مدد لے لی۔ یہ وہ قیدی ہیں جو عام طور پر اپنی سزائیں بھی بھگت رہے ہیں، لیکن ان کو تربیت بھی دی جاتی ہے، ان کو فائر فائٹرز بھی بنایا جاتا ہے، ایسے قدرتی آفات کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں جب ان کا اپنا اصلی جو آپریشنل جو نظام ہے وہ بے بس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب ان قیدیوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قیدی ہیں یہ جیلوں کے اندر بھی فائر فائٹنگ کا یہ کام کرتے ہیں، اور ان کو 5 سے 10 جو ڈالر ہے وہ دیے جاتے ہیں، لیکن جب ان کو قدرتی آفات کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو $1 اضافی دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی معمولی اتنی
چھوٹی سی رقم ہے جو ان کے حکومت کے فائر فائٹرز کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ یہ انہی کی طرح ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، انہی کی طرح قدرتی آفات کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے۔ قدرت کا نظام جب ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اپنے غضب کے ساتھ کسی بستی کی طرف، کسی قوم کی طرف آتا ہے، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پہ نیکوکار کتنے تھے، وہاں پہ بدکار کتنے تھے۔ جب قدرت کا نظام اپنی پکڑ میں، اپنی گرفت میں کسی کو لیتا تو پھر بڑے بڑے جو فرعون ہوتے ہیں وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کو مدد کرنے والا، اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش میں دن رات لگا امریکہ آج اپنی ہی غرور میں، اپنے ہی خاک میں، اپنے ہی غرور میں، اپنے ہی خاک میں ملیا میٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو اسرائیل کو مشرق وسطی کے مسلمانوں کے خلاف غزہ، شام، لبنان، عراق کے خلاف اسرائیل کو اسلحے سے مدد کر رہا تھا، اور آج دیکھیں اپنی کس صورتحال میں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں مظلوم فلسطینی اللہ کو یاد کر رہے اور رو رہے اور چیخ رہے، پکار رہے ہیں، لیکن ان پہ کسی نے رحم نہیں کیا، اور امریکہ نے اسرائیل کو مدد کی اسلحے سے۔ دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے پہلے یہ الفاظ سنیے جس میں وہ غزہ کو جہنم بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out. تو ناظرین، آپ نے نو منتخب امریکی صدر کا جو اگلا پلان ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، اس میں سب سے پہلا جو ان کا نشانہ ہے وہ غزہ کو جہنم بنانا، غزہ کو دنیا سے صفحہ ہستی سے، مشرق وسطی کا جو نقشہ ہے اسے ختم کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہی ان کو آ لیے ہیں، یا پھر قدرت نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی نظام جو ہے وہ باقی نہیں بچا ہے۔ مشرق وسطی کو، غزہ کو جہنم بنانے والے امریکہ کا اپنا شہر جہنم کی منظر کشی کرنے لگ گیا ہے۔ ابھی تو دیگر ممالک کی جانب سے بھی لاس اینجلس کے لیے فائر فائٹرز بھیجوائے جا رہے ہیں، وہاں پہ آگ کو بے قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کو مزید جو نقصان ہے اس سے ہونے سے بچایا جا سکے۔ اینی وے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے، کیا اس کو مکافات عمل کی سزا ملی ہے، یا امریکہ کو اس کا اپنا ہی غرور لے ڈوبا ہے، یا پھر جو میں نے حقیقتاً آپ کے سامنے بات رکھی ہے، چیڑ کے جو درختوں سے لگی آگ ہے، پیسیفک اوشن کا جو سارا ریئیکشن سامنے آیا ہے، یا پھر یہ ایک آپ لوگوں کے سامنے صحیح صورتحال ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔